الرحیم باب کتابت العلم، یہ باب ہے علم کو لکھ لینے کے بیان میں۔ یعنی علم کو کیا؟ یعنی علمی باتوں کو لکھ لینے کے بیان میں یہ باب ہے۔ اس باب سے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کتابت کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ علمی باتوں کو لکھ لینا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قید العلم بالکتابہ، علمی باتوں کو لکھ کر مقید کر لو۔ تو اور یہاں پر امام بخاری نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے علمی باتوں کو لکھنے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ دیکھتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفۃ۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، انہوں نے کہا اخبرنا وکیع، ہمیں خبر دی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں مطرف سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی جحیفۃ، حضرت ابو جحیفہ سے، قال، انہوں نے کہا قلت لعلی رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ هل عندکم کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی مخصوص کتاب اور مکتوب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ دیا ہو؟ قال، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں، الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی کتاب کے، او فہم اعطیہ رجل مسلم، یا فہم، یا وہ ملکہ، یا وہ استخراج و استنباط کی قوت جو ایک مسلمان مرد کو دی گئی۔ یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی مخصوص مکتوب میرے پاس نہیں ہے سوائے کتاب اللہ کے، اور اس قوت اور طاقت استنباط کے جو ایک مسلمان مرد کو دی گئی۔ او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا ہاتھ میں کوئی صحیفہ رہا ہوگا، تو فرمایا کہ یا وہ جو کہ اس صحیفے میں ہے، جو یہ صحیفے میں ہے، بس یہ ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ مزید مخصوص نبی کا خط یا نبی کا کوئی کتاب نامچہ کچھ بھی میرے پاس مخصوص نہیں ہے۔ قال، فرمایا، حضرت جحیفہ کہتے ہیں، ابو جحیفہ کہتے ہیں، قلت، تو میں نے کہا، وما فی ہذہ الصحیفہ، اس صحیفہ میں کیا ہے؟ قال، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، العقل، عقل یا عقل، عقلاً کا معنی ہوتا ہے دیت دینا، یعنی اس کتابچہ میں دیت دینے کا حکم ہے، وفکاک الاسیری، اور قیدی کو آزاد کرنے کا حکم ہے، ولا یقتل مسلم بکافر، اور یہ حکم ہے کہ مسلمان کو
کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس حدیث پاک کو عنوان باب سے مطابقت اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر حضرت ابو جحیفہ نے حضرت علی سے کہا تھا حل عندکم کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی مخصوص نوشتہ ہے جو نبی کریم نے آپ کو دیا ہو؟ تو مخصوص نوشتہ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ علم کی باتوں کو، کچھ اہم اور خاص باتوں کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اس معنی کر اس حدیث پاک کو عنوان باب سے مطابقت ہے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم سمجھیے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت علی سے عرض کی گئی، پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مخصوص خط ہے؟ اصل میں یہ حدیث پاک در حقیقت روافض کا ایک رد بلیغ ہے۔ روافض کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علم وحی جو کہ اسرار پر مشتمل ہے، ایسی باتیں نبی کریم نے حضرت علی مرتضی کو عطا فرمائیں، ان کو مخصوص کر دیں، اور کچھ باتیں حضرت علی کو نبی نے وہ بتائیں جو دوسروں کو نہیں بتائیں۔ یہ بات کہہ کر روافض استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلافت کے نبی کریم کے بعد مستحق تھے۔ بعض روافض یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک خط نبی نے حضرت علی کو دیا، جس خط میں حضرت علی کے لیے یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد تم ہی خلیفہ ہوگے۔ اب یہ روافض یہ بات کہتے ہیں، لیکن سنو، صحابہ کرام کی نظر دور رس دیکھ رہی تھی کہ حضرت علی اور اہل بیت سے محبت رکھنے کے نام پر لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا بھی کریں گے۔ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے ان لوگوں کے پروپیگنڈا کا خلاصہ کرنے کے لیے پہلے ہی صحابہ کرام نے حضرت علی سے یہ سوال کیا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو جحیفہ نے حضرت علی سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا مخصوص خط ہے جو نبی کریم نے آپ کو دیا ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا لا نہیں الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی ہذہ الصحیفہ۔ اس سے یہ پتہ چلا حضرت علی کے پاس کوئی ایسا خط یا ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جو نبی کریم نے مخصوص انہی کو دی ہو اور ان کے علاوہ کسی کو وہ علم عطا نہ فرمایا ہو۔ یہی سوال ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابو جحیفہ نے حضرت علی سے یہ سوال کیا، ویسے ہی حضرت قیس بن عباد اور حضرت اشتر نخعی نے بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا تھا۔ تو حضرت علی نے یہی جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوئی مزید مخصوص خط نہیں ہے، کوئی مخصوص علم بھی نہیں ہے ایسا جو نبی نے مجھے دیا ہو اور دوسرے لوگوں کو نہ دیا ہو۔
تو روافض جس خط کو لے کر، جس کتابچے کو لے کر ڈھنڈورا کر پیٹتے ہیں، اسی کی قلعی یا اس حدیث پاک میں کھول دی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ روافض جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں یہ سب بے بنیاد اور بے حقیقت ہے۔ یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم اور خلاصہ۔ ہاں، اس حدیث کو عنوان باب سے مطابقت کیسے ہوئی، وہ انہی لفظوں سے ہل عندکم کتاب۔ اب اگلی ایک حدیث اور پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، اس حدیث پاک میں یہ الفاظ آئے وما فی ہذہ الصحیفہ، حضرت علی نے فرمایا اور وہ باتیں ہیں میرے پاس جو اس صحیفہ میں ہے، اس کتابچہ میں ہے۔ قال، اور فرمایا تھا کہ اس کتابچہ میں جو ہے وہ چند باتیں ہیں، ایک ہے حکم دیت، ایک ہے قیدی کو آزاد کر دینا، اور ایک حکم یہ بھی ہے اس میں کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اس حدیث پاک کے ان ظاہری لفظوں سے حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی کافر کو مسلمان نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں، عموم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ اس حدیث میں ہے وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی ظاہر حدیث سے حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان حضرات نے یہ استدلال کر لیا، جبکہ امام اعظم امام ابو یوسف، ابراہیم نخعی، عامر شعبی، ان تمام ائمہ کرام کا یہ فرمان ہے کہ اگر کافر مستأمن ہے یا کافر ذمہ ہے تو ان کا خون، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو بھی ویسے ہی محفوظ ہے جیسے کہ مسلمان کی، اس پر حدیث پاک ڈال ہے۔ اب اگر کسی نے ان میں سے کسی کو قتل کیا، کافر مستأمن، ذمی وغیرہ کو کسی کو قتل کیا، تو امام اعظم اور یہ ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اب بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ان حضرات کا استدلال کس سے ہے؟ یہاں تو صریح حدیث ہے لا یقتل مسلم بکافر، تو پھر انہوں نے یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو ان ائمہ نے استدلال کیا اس حدیث سے جس کی تخریج امام دار قطنی نے کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل مسلما بمعاہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک اس آدمی کے بدلے میں قتل کیا جس آدمی سے عہد و پیمان اور معاہدہ ہو چکا تھا، یعنی جس سے اس کے جان و مال کی محافظت کا معاہدہ ہو گیا تھا، جس نے امن طلب کر لیا تھا، یا جس سے جو ذمی تھا اس کو اگر ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا تو نبی کریم نے اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا حدیث پاک سے کہ ذمی یا مستأمن کو اگر قتل کر دیا تو بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اس حدیث سے استدلال کیا۔ اب رہی یہ حدیث جو یہاں پر امام بخاری نے ذکر کی، یہاں پر کافر سے مراد کافر مطلق ہے، یعنی وہ کافر مراد ہے جو کہ ذمی اور مستأمن نہ ہو۔
وہ کافر مراد ہے یہاں پر، کیونکہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا کہ ذمی اور مستعمر کا خون ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا خون حرام ہے، اس لیے ذمی اور مستعمر اس سے خارج ہیں۔ اب اگلی حدیث دیکھیے، حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم فضل بن دکین نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شیبان نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث، کہ قبیلے خزاعہ کے لوگوں نے بنی لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، عام فتح مکہ، فتح مکہ کے سال، بقتیل منہم قتلوہ، اس قتیل کے بدلے میں قتل کر دیا، منہم قتلوہ، جس قتیل اپنے اس قتیل کے بدلے میں قتل کر دیا، قتلوہ جس قتیل کو خزاعہ نے وہی بنی لیث نے قتل کر دیا تھا، یعنی بنی لیث نے پہلے خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا، اس مقتول کے بدلے میں فتح مکہ کے سال 7 بنی لیث کے ایک آدمی کو خزاعہ نے قتل کر دیا بدلے میں۔ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر یا اپنی سواری پر سوار ہوئے، فخطب، اور اس پر سوار ہو کر سرکار نے خطاب فرمایا، فقال، تو پتہ چلا کہ خطاب کرنے والوں کو اونچی جگہ پر خطاب کرنا چاہیے تاکہ سارے لوگوں کو وہ نظر آئے۔ سرکار سواری پر سوار ہوئے، پھر خطاب فرمایا، فقال، تو ارشاد فرمایا، ان اللہ حبس عن مکۃ القتل او الفیل، سرکار نے فرمایا بے شک اللہ نے مکہ مکرمہ سے قتل کو روک دیا ہے، یعنی اس میں قتل و غارت گری کرنا ممنوع قرار دیا ہے۔ اب الفیلہ، یہاں پر شک کے راوی ہے کہ سرکار نے القتلہ کہا، اب الفیلہ یا فیل کو کہا، کہ سرکار نے فرمایا کہ قتل کو روک دیا گیا اس مکہ مکرمہ سے، یا یہ کہ فیل یعنی ہاتھی کو روک دیا گیا، یہ شک کے راوی۔ قال محمد، حضرت امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں، وَجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ، اس کو شک ہی پر رکھو، قَذَا قَالَ ابو نعیم، ایسے ہی ابو نعیم نے القتل اب الفیلہ شک کے ساتھ ہی کہا ہے۔ وَغَيْرُهُ یقول الفیل، جبکہ ابو نعیم کے علاوہ دیگر روات یہاں پر جزم کے ساتھ الفیل کہتے ہیں، یعنی نبی کریم نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکۃ الفیلہ۔ بہرحال شک راوی، اور یہ بھی ہے کہ کچھ روایتوں میں دیگر روات نے جزم کے ساتھ الفیل کے ساتھ ہی اس کو روایت کیا۔ بہرحال سرکار نے فرمایا اللہ نے مکہ مکرمہ سے قتل یا فیل کو محبوس فرما دیا، روک دیا ہے۔ وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اور رسول اللہ اور مومنین کو اس مکہ مکرمہ پر مسلط کر دیا، یعنی قبضہ کر دیا گیا، ان کا قبضہ کرا دیا گیا۔ الا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ، سرکار فرماتے سنو، یہ مکہ مکرمہ حلال نہیں ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، لأحد، کسی کے لیے قبلی، مجھ سے پہلے، ولا تحل لأحد بعدی، اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔
حلال ہونے کا مطلب یعنی اس مکہ مکرمہ میں قتل کرنا، خون ریزی کرنا نہ ہی مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ پھر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا نہ مجھ سے میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، تو یا رسول اللہ آپ نے فتح مکہ کے دن یہاں پر قتال کیوں فرمایا؟ یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سرکار نے پھر قتال کیوں فرمایا؟ تو سرکار نے پہلے ہی جواب عطا فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، میرے لیے تو یہ مکہ مکرمہ حلال کیا گیا دن کے ایک گھڑی میں۔ اس کا بیان اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی سرکار کو اجازت ہوئی تھی قتال کی مکہ مکرمہ میں صبح وہ طلوع آفتاب سے عصر کے وقت تک، اس وقت تک یعنی غروب آفتاب سے پہلے تک کی سرکار کو اجازت ملی تھی۔ سرکار نے فرمایا الا وانها ساعتی هذه حرام، سنو یہ مکہ مکرمہ اس لمحہ بھی حرام ہے، لا یختلا شوکها، اس کے کسی کانٹے کو توڑا نہیں جائے گا، ولا یعضد شجرها، اور اس کے کسی درخت کو کاٹا بھی نہیں جائے گا، ولا تلتقط ساقطتها، اور نہ ہی اس میں گری ہوئی کسی چیز کو اٹھایا جائے گا، الا لمنشد، مگر اس آدمی کے لیے اجازت ہے اٹھانے کی جو آدمی انشاد کرے۔ انشاد کسی کہتے ہیں؟ منشد، انشاد کرنے والا۔ مگر منشد کے لیے، منشد کہتے ہیں بیٹا کوئی مال، کوئی سامان پڑا ہوا ملے اور آپ اگر اس نیت سے اسے اٹھائیں کہ مالک کو وہ مال پہنچ جائے اور آپ اس کا اعلان کریں، تو ایسا اعلان کی غرض سے اٹھانے والے کو منشد کہتے ہیں۔ فرمایا الا لمنشد، مگر منشد کے لیے، یعنی جو اس غرض سے اٹھائے کہ وہ اس کا اعلان کرے۔ فمن قتل فهو بخیر النظرین، تو جس کو مکہ مکرمہ میں قتل کر دیا گیا، یا یہ کہ مطلقاً کہ من قتل، جس کو قتل کر دیا گیا، فهو بخیر النظرین، تو اسے دو امروں میں سے، دو امروں کے درمیان اسے اختیار ہے، اما ان یعقل، یا تو یہ کہ اس کو دیت دے دی جائے، و اما ان یقاد، یا تو اس سے دیت لے لی جائے، اما ان یقاد، یا یہ کہ اہل قتیل یعنی مقتول کے وارثین ان یقاد اس سے قصاص لے لیں، و اما ان یقاد، یا قصاص لے لیا جائے، کیا قصاص دلا دیا جائے اہل القتیل، مقتول کے وارثین یا مقتول کے گھر والوں کو۔ فجاء رجل من اہل الیمن، اسی دوران کے سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ ایک اہل یمن سے ایک آدمی آ گیا، فقال، تو وہ بولا اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو احکام آپ نے بیان فرمائے ان مسائل کو، ان احکام کو میرے لیے لکھوا دیجئے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اکتبوا لابی فلاں، ابو فلاں یعنی اس شخص کی کنیت لے کر، کنیت ذکر کر کے سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے لکھ کے دے دو۔ فقال رجل من قریش، تو قریش کے ایک صاحب نے کہا، اب چونکہ سرکار نے فرمایا تھا کیا فلا یقتل، کیا فرمایا سرکار نے؟ لا یقتل شوکها ولا یعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها، تو سرکار نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کیا کوئی کانٹا بھی نہیں توڑا جائے گا، کوئی پیڑ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ جب یہ سرکار نے فرمایا تو یہ مطلقاً سرکار نے حرمت کا بیان فرما دیا۔ تو ایک صاحب جو کہ یمن سے آئے تھے، یمنی شخص تھے، ان کا نام ابو شاہ تھا، جن کی کنیت کلبی یمنی تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لکھوا کر مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس کو محفوظ رکھوں اور دوسرے لوگوں کو بھی جا کر بیان کروں۔ اسی دوران سرکار نے جب حکم دیا کہ بھئی لکھ کے انہیں دے دو، اسی دوران
وہاں کے مکہ مکرمہ کے رہائشی لوگوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ممانعت فرما دی ہے اب، اور آپ کا فرمان تو خدا کا فرمان ہے، لیکن اگر آپ اجازت دے دیں گے کسی چیز کی، تو ان کا عقیدہ تھا یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں گے تو یہ خدا کی جانب سے اجازت ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ اذخر گھاس جو ہے وہ ہمارے چھپروں میں کام آتی ہے، ہم اپنی قبروں میں اس کا استعمال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجیے۔ اب یہ جو استفسار کرنے والے تھے یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے اذخر گھاس کاٹنے کی۔ فقال رجل من قریش، تو قریش کے ایک آدمی نے کہا کیا الا الاذخر، یا رسول اللہ اذخر کے سوا، یعنی اذخر کی اجازت دے دیجیے یا رسول اللہ۔ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، کیونکہ ہم اذخر گھاس کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور اپنی قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا الاذخر الا الاذخر، چلو اذخر کی تمہیں اجازت ہے، اذخر کی اجازت ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ یہ حدیث پاک سرکار کے اختیار پر کیا دلیل نہیں ہے؟ سرکار ساری چیزوں کو ممنوع بھی قرار دے رہے ہیں اور فرمایا کہ اللہ نے اس میں ہر چیز کو ان کو حرام فرما دیا، اس کا ایک کانٹا بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ لیکن صحابی رسول نے اجازت مانگی۔ صحابی رسول کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی سے ہم اجازت مانگیں گے، اگر نبی اجازت دے دیں گے تو وہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گا۔ صحابی رسول کا بھی یہ عقیدہ تھا، ورنہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو صحابی رسول یہ سوال بھی نہیں کرتے کیا رسول اللہ اذخر کی اجازت دے دیجیے۔ لیکن صحابی رسول کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی مالک و مختار ہے، نبی کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، اس لیے انہوں نے بھی سوال کر لیا یا رسول اللہ اذخر کی اجازت دے دیجیے۔ تو سرکار نے اجازت بھی عطا فرما دی ہے نا، اور فرمائے الا الاذخر الا الاذخر، اذخر گھاس کاٹنے کی تمہیں اجازت ہے، یہ اجازت بھی عطا فرمائی۔ تو کون کہتا ہے کہ نبی مالک و مختار نہیں ہے؟ اللہ نے نبی کو مالک و مختار نہیں بنایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے حکم اس کو مان لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ تو نبی کو تو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے۔ بہرحال اختیار مصطفیٰ پر یہ حدیث صریح دلیل ہے، لیکن اب ہم یہاں پر یہ ذکر کر دیں کہ اس حدیث کو عنوان باب سے مطابقت کیسے ہے۔ وہ ان لفظوں سے ہے کہ ایک یمنی صاحب نے کہا تھا اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ علم کی باتیں، یہ مسائل، یہ احکام میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تو سرکار نے فرمایا اکتبوا لابی فلاں، ان کلبی یمنی کے لیے تم یہ علمی باتیں لکھ دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علمی باتوں کو لکھ لینا چاہیے اور اس سے علم پائیدار ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے، فرمایا حدثنا علی بن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عمرو، ہم سے حدیث بیان کی عمرو نے، قال انہوں نے کہا اخبرنی وہب بن منبہ، مجھے خبر دی وہب بن منبہ نے، وہ روایت کرتے عن اخیہ، اپنے بھائی سے، قال انہوں نے کہا سمعت ابا ہریرہ یقول، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا، کیا ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی،
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اصحاب مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہو یا مجھ سے زیادہ حدیثیں سنتا ہو، مجھ سے زیادہ حدیث بیانی کرتا ہو۔ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ بہت حدیثیں انہیں یاد تھیں اور بہت حدیثیں بیان بھی کرتے تھے۔ ہاں لیکن فرق بتا رہے ہیں، فرماتے الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو، سوائے ان احادیث کے جو عبداللہ ابن عمرو کی جانب سے ہو۔ یعنی عبداللہ ابن عمرو کو بھی بہت حدیثیں معلوم ہیں۔ کیوں؟ کوئی دوسرے ان کے علاوہ کوئی اور صحابی اتنی حدیثیں نہیں بیان کرتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، کیونکہ عبداللہ ابن عمرو حدیثوں کو لکھ لیتے تھے، وَلَا أَكْتُبُ، اور میں نہیں لکھتا تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمرو کو بہت حدیثیں معلوم تھیں کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے۔ تو انہی لفظوں سے اس حدیث کو عنوان باب سے مطابقت ہے۔ اور فرماتے میں نہیں لکھتا تھا۔ کیوں نہیں لکھتے تھے بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ آپ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں ہر وقت لگ بھگ رہتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام تو اپنی معاش کے لیے کوئی بازار میں کچھ بیچنے چلا جاتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی کاشتکاری کرتا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے سرکار کا دامن پکڑا، انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، مفلسی کی زندگی کو گزارنا پسند کیا، لیکن در مصطفیٰ سے ایک لمحے کے لیے دور ہونا بھی پسند نہیں فرمایا۔ وہ وہیں پر رہتے تھے، اصحاب صفہ کے امیروں میں امیر تھے آپ۔ تو آپ کا تو کام صرف علم دین حاصل کرنا ہی تھا۔ ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں یا رسول اللہ، مگر میں بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی، نبی کریم نے اپنی دونوں ہاتھوں کی لپوں کو لیا اور اس چادر میں ڈال دیا۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ سرکار کے بھی ہاتھ خالی تھے۔ چادر میں ڈالا کیا ڈالا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کیا ڈالا۔ چادر بھی خالی تھی، لیکن ڈالنے والا جان رہا تھا کہ کیا ڈال رہا ہے۔ سب کی نظروں میں خالی، لیکن ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ نے چادر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اب روایت میں ہے، حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لپ ڈالنا تھا اور خالی ہاتھوں کی لپ بنا کر اس میں ڈالنا تھا اور میرا سینے سے لگانا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولا، ایک چیز بھی نہیں بھولا۔ یہ تھا حضرت ابو ہریرہ کا قوت حافظہ۔ جب سرکار کی نگاہ کرم ان پر پڑ گئی تو کبھی کچھ نہیں بھولے، فرماتے ہیں۔ اب ہاتھ تو خالی ہی دکھ رہے تھے، لیکن ان خالی ہاتھوں میں کیا کیا تھا، یہ تو کوئی بھی کائنات کا کوئی فرد یا کوئی بھی مشین اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
خالی ہاتھ میں، ایک خالی ہاتھ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر سرکار کے ہاتھ خالی، لیکن دو جہاں کی نعمتیں اس میں ہیں، اور ایک خالی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صرف انہی کے ہاتھ میں، کہ کسی اور کو نہیں ملا، وہی انہی کے دستے مبارک میں اللہ نے دو جہاں کی نعمتیں رکھی ہیں۔ اب اگر کسی کو کچھ بھی ملتا ہے تو ان کے در اقدس سے ہی ملتا ہے۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں، شاعر نے بہت اچھی ترجمانی کی ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک کو مطابقت عنوان باب سے ان لفظوں سے ہوئی، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ۔ ایک حدیث امام بخاری نے اس کے تحت اور ذکر کی، فرمایا حدثنا یحییٰ ابن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سلیمان نے، قال انہوں نے کہا حدثنی ابن وہب، مجھ سے حدیث بیان کی ابن وہب نے، قال انہوں نے کہا اخبرنی یونس عن ابن شہاب، مجھے خبر دی یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، عن عبید اللہ ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال انہوں نے کہا لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب سرکار پر آپ کا وجع اور درد اور تکلیف بڑھ گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا، تکلیف بڑھ گئی، قال سرکار نے ارشاد فرمایا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، کوئی کاغذ لے آؤ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھوا دوں، لا تضل بعدہ، جس نوشتہ کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے، تکلیف غالب ہے، وعندنا کتاب اللہ، یہ دیکھیے سرکار نے فرمایا کہ کوئی کاغذ لے آؤ میں تمہیں کوئی خط لکھوا دیتا ہوں، کوئی نوشتہ لکھوا دیتا ہوں، تم اس پر عمل کرو گے، گمراہ نہیں ہوگے، یہ سرکار نے فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات مبارکہ سے کتنا پیار تھا، آپ نے اجتہاداً فرمایا کہ اے لوگو، نبی اگرچہ نبی مشفق کائنات ہیں، آپ دونوں جہاں کے لیے رحمت ہیں، آپ اس تکلیف کے عالم میں بھی کچھ لکھوانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ادب یہ ہے کہ ایسی تکلیف کے وقت میں سرکار کو زحمت نہ دیں، کیونکہ حضرت عمر نے کہا کتاب اللہ ہمارے بیچ ہے، سنت مصطفیٰ ہمارے بیچ ہے، جب کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ ہمارے بیچ ہیں تو ہمارے لیے یہی کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کافی ہیں، انہی کے ذریعے سے ہمارے محققین مجتہدین اجتہاد کر کے تمام تر مسائل کا حل نکال لیں گے، اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تکلیف کے وقت میں زحمت مت دو، اور سرکار سے عریضہ کر لو یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں اور یہ زحمت برداشت نہ کریں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو فوراً کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، سرکار کو زحمت نہیں دینا چاہیے ایسے وقت میں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، سرکار لکھوانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو لکھوائیے، بہت کوئی اہم معاملہ ہوگا جو سرکار لکھوانا چاہتے ہوں، تو اسی معاملے کو لے کر لوگوں کے بیچ اختلاف ہو گیا اور شور و شغب بڑھ گیا، آوازیں بلند ہوئیں۔ جب سرکار نے یہ سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایسے بلند آوازیں مت کرو، یہاں سے باہر نکل جاؤ، اس طرح کی آپس میں باتیں مت کرو،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تکلیف کے وقت میں ارشاد فرمایا کہ باہر چلے جاؤ، میرے پاس جھگڑو مت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ سے نکلے یہ فرماتے ہوئے ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابی۔ آپ نے فرمایا نبی کے نوشتہ لکھوانے کے اور نبی کے درمیان جو چیز آڑے آ گئی یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عرض فرمانے کی بنا پر اسی میں مصلحت سرکار نے سمجھی اور سرکار نے کچھ بھی نہیں لکھوایا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ فرمایا کہ سرکار جو لکھوانا چاہ رہے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت نامہ لکھوانا چاہتے تھے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کی تخریج امام مسلم نے کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا سرکار نے ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل ویأبى اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ تم اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بلا لو یہاں تک کہ میں ایک نوشتہ لکھوا دوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، کہنے والا کہے گا، یعنی وہ کچھ کہے گا مگر یہ کہ اللہ اور مومنین کو سوائے ابو بکر کے اور کوئی پسند نہیں ہے۔ تو یہ حضرت امام مسلم نے حدیث کی تخریج کی اور فرمایا اس سے پتہ چلا ہمارے محدثین نے بتایا کہ سرکار یہی لکھوانا چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے خلافت نامہ لکھوانا چاہتے تھے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکلیف کے پیش نظر یہ مشورہ دیا کہ ایسے تکلیف کے وقت میں نہ لکھوایا جائے۔ بہرحال حدیث پاک سے انہی الفاظ کے ذریعے سے عنوان باب سے مطابقت ہے کہ سرکار نے فرمایا کیا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے۔ وعندنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے۔ حسبنا، ہمارے لیے یہ کتاب اللہ کافی ہے، اسی میں غور و خوض کر کے بہت سارے مسائل نکالے جا سکتے ہیں، ضرورت کی باتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ فاختلفوا، تو صحابہ کرام مختلف ہو گئے، اختلاف ہو گیا۔ وکثر اللغط، اور شور و شغب بڑھ گیا۔ قال، اور سرکار نے ارشاد فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ ولا ينبغي عند التنازع، میرے پاس جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔ فخرج ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نکلے یقول، کہتے ہوئے ان الرزیۃ کل الرزیہ، بے شک مصیبت ہے، بڑی مصیبت، جو رسول اللہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر و کتابت کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا۔ اب عنوان باب سے مطابقت بھی میں بتا چکا۔